تو یہ اسی لیے یہ اپیل فائل کی جا رہی ہیں. کیس کچھ اور ہوتا ہے, اس میں آنریبل جج صاحب جو ہیں, جو پریئر میں جو مانگا بھی نہیں گیا ہوتا وہ اس کے بھی بڑھ کے فیصلے کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز بڑی آج بتانا ضروری تھی. تحریک انصاف وہ واحد سیاسی پارٹی ہے, واحد بڑی سیاسی پارٹی ہے جو انتہائی شفاف طریقے سے ایک عام پاکستانی سے, وہ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ جو پاکستان کے باہر رہتے ہیں, پاکستانیوں سے, عام شہریوں سے پیسہ اکٹھا کر کے اپنا سیاسی پارٹی چلاتی ہے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے دستاویزات ہم نے جمع کرائے ہیں, تمام تفصیل, وہ 40,000 سے زیادہ کاغذ اس کے اندر ہم نے جمع کرائے ہیں. آپ ذرا الیکشن کمیشن سے منگوا کے تو دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹس کیا جمع کرائے ہیں, حالانکہ پیسہ ان کے پاس ہم سے بھی زیادہ ہے. تو یہ جو اس وقت غیر شفاف کام ہو رہا ہے, اس کے خلاف ہم آج یہاں پر آئے تھے, اور امید ہے کہ فیصلہ جو ہوگا, جیسا کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات ہیں, سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ایک منصفانہ اور شفاف طریقے سے یہ عمل کو آگے بڑھایا جائے گا. اور میں آخر میں پھر ایک دفعہ کہوں کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. دوسری چیز جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, آج صبح سنا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑا گلہ کیا ہے کہ معیشت کے تو بڑے برے حالات ہیں, لیکن اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ معیشت اچھی ہے. انہوں نے کہا ریکارڈ خسارہ ہو گیا, اور اس ریکارڈ خسارے کے باوجود وہ کیسے کہہ رہے ہیں اسد عمر کی معیشت کی حال اچھی ہے. تو مفتاح, اگر ابھی سے آپ کی کامپین ٹنگنا شروع ہو گئی ہیں تو اس لیے تو ہم آپ کو آسان حل بتا رہے ہیں, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ نااہل لوگوں کا, یہ ایک غیر فطری امپورٹڈ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو چلائیں. صرف یاد دہانی کے لیے, تاریخ کے ریکارڈ کے لیے ایک دفعہ یہ ضرور میں بتا دوں گا کہ جس کو تاریخی خسارہ کہہ رہے ہیں مفتاح, آخری ماہ جو تحریک انصاف کی حکومت کے بیرونی خسارے کے اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ شائع کیے ہیں, اس کے مطابق $500 ملین کا بیرونی خسارہ تھا. الحمدللہ جو پہلا مہینہ میرا وزیر خزانہ تھا, اس سے پہلے آخری مہینہ جو ہمیں ملا تھا اس میں $2.1 ارب کا خسارہ تھا, یعنی کہ 4 گنا زیادہ خسارہ ہمیں ملا تھا جو بنسبت اس وقت جو ان کو ملا ہے. اور اس وقت بیرونی ذخائر پاکستان کے تحریک انصاف کی حکومت آنے سے آج سے 1 ماہ پہلے تک, تقریباً 1.25 ماہ پہلے تک, جب تک عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی تھی, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا تھا. مسلم لیگ نون کی حکومت میں ذخائر میں تیزی سے کمی آ رہی تھی. یہاں ریکارڈ لیول کے اوپر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تھے. 8 مارچ کو یہ امپورٹڈ جو کولیشن ہے, حکومت جو ہے, وہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کراتے ہیں. اور ذرا سن لیں یہ پاکستان کے عوام کہ یہ کتنا بڑا قومی نقصان ہونا شروع ہو گیا. اس کے فوری طور پہ اس کے بعد صرف 4 ہفتے کے پیریڈ میں, صرف 4 ہفتے میں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں اس میں $5 ارب سے زیادہ کی کمی واقع ہوتی ہے. یعنی جو تنکا جمع کر کے ذخائر میں ہم نے اضافہ کیا تھا, 2 گنا سے زیادہ ذخائر بڑھے تھے تحریک انصاف کی حکومت کے اندر. جس طریقے سے ہم نے ایکسپورٹس کے اندر, برآمدات کے اندر ریکارڈ اضافہ ہو رہا تھا, جس طریقے سے ترسیلات زر جو باہر سے پاکستانی بھجواتے اس کے اندر ریکارڈ اضافہ ہو رہا تھا, جس طریقے سے ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھی ہماری زراعت کے اندر, جس طریقے سے بڑی صنعتوں کے اندر اضافہ ہو رہا تھا, ان تمام چیزوں سے 2 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں. اور یہ تنکا جوڑ کے صبح سے رات تک محنت کر کے جو کام کیا گیا تھا, صرف 4 ہفتے کے اندر تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد 1/4 پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ خالی ہو چکے تھے. کسی صورت میں یہ قوم نہیں کر سکتی کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت جس میں ہر روز صبح اور شام اور دوپہر کوئی یہ تحادی اٹھتا ہے, وہ بولتا ہے یہ نامنظور اور وہ نامنظور, یہ حکومت نہیں چل سکتی. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر جو پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس لیے ایک دفعہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ واقعی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, اگر آپ واقعی پاکستان کے عوام کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں, تو آئیں عوام کے پاس چلتے ہیں, پاکستان کے عوام کو فیصلہ کریں. بہت بہت شکریہ. سر 2 مختلف پٹیشنز فائل ہو رہی ہیں. ایک انٹرا کورٹ اپیل ہے جو جسٹس کیانی کا فیصلہ آیا تھا, اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ وہ ہیئرنگ کسی اور چیز کی ہو رہی تھی, اور انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر
ایک فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں اور 30 دن کے اندر فیصلہ کریں. یہ تو پریئر کا بھی حصہ نہیں تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تو ابھی تو اسکروٹنی کمیٹی کے ریکارڈ نہیں آئے. تو ایک تو یہ ہماری انٹر کورٹ اپیل اس کے اوپر فائل کی جا رہی ہے جی. دوسری ایک ڈسکرمنیشن کی پٹیشن ہے اور یہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف اس فورن فنڈنگ کیس نہیں، تقریباً جس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک متعصب الیکشن کمیشن نظر آتا ہے. اور ہمیں نہیں نظر آتا اور پاکستان کے عوام کو نہیں نظر آتا کہ یہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے جس کے تحت الیکشن کروائے جائیں تو اس پہ پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ہو. سر یہ آپ کو ویڈیوز بھی آ رہی ہے، عمران خان صاحب بھی اس وقت شہر مزاری صاحبہ بھی کہتی تھی کہ بہت غیر جانبدار چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی گئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ متاثر الیکشن کمیشن ہے، یہ کیسے آ گیا؟ سر یہ جو ہے جس طریقے جب وہ ویڈیوز ہیں جس وقت اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی اور اگر کسی کو شک تھا کہ عمران خان اس وقت سچ بول رہے ہیں تو اب تو شک ختم ہو جانا چاہیے. عام طور پہ تو اپنے بندے لگائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے کام کریں اور اسی طریقے سے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے کہ اپنے بندے لگا کے ہم نے اداروں کی جڑیں کاٹ دی. عمران خان نہیں چاہتا تھا کہ ان کا کوئی اپنا بندہ ہو، وہ چاہتے تھے کہ ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو، ایک غیر جانبدار چیف الیکشن کمشنر ہو. اس لیے انہوں نے تعیناتی کی تھی. انہوں نے کوئی اپنی پارٹی کی باعث دیکھ کے نہیں کی تھی. لیکن اس کے بعد متواتر جو فیصلے ہمیں دیکھنے میں نظر آتے رہے، جس طریقے کا رویہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا رہا جس کا بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ الیکشن کمیشن اب ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن نہیں رہا. سر ایسا کیوں ہے کہ گورنمنٹ جانے کے بعد ہی سارے ادارے متنازع ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ جیسے سپریم کورٹ پر بھی آپ دیکھیں، آپ کے سوشل میڈیا ٹرولرز کی جانب سے نظر ثرائی کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ گورنمنٹس تو آتی جاتی رہتی ہیں، اس طرح کا اگر ہم موڈ بنائیں گے اپنی عوام کا اپنے اداروں کے حوالے سے تو کیسے چلے گا؟ کیسے اعتماد کریں گے لوگ اپنے اداروں پر؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم اعتراضات اٹھا رہے ہیں یہ کوئی پچھلے ایک ہفتے کی پیداوار نہیں ہے. یہ اعتراضات آپ ہم سے پچھلے کئی ماہ سے سنتے رہے ہیں. جس وقت حکومت تھی اس وقت بھی یہی آپ اعتراضات سنتے رہے ہیں. اور چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہو، اس کے اندر بھی آپ کو پہلے بتایا کہ کس طریقے سے نہ صرف عوامی لیول کے اوپر بلکہ کورٹس کے اندر بھی ہم اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے اندر بھی اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کا بڑی عزت ہے. ہم نے تو آج تک نہ کوئٹہ بینچ بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہٹانے کی کوئی سازش کی، نہ ہم نے غنڈے بھیج